الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم تحفة المؤمن الموت صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين 29ویں پارے کی سورۃ الملک کی دوسری آیت پڑھنے کا کچھ حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الذی وہی ہے اللہ خلق الموت جس نے موت کو پیدا فرمایا والحیات جس نے زندگی کو پیدا فرمایا لیبلوکم موت اور زندگی کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ وہ آزما سکے، تاکہ وہ امتحان لے سکے۔ ایکم کون ہے تم میں سے احسن عملا اچھے عمل کرنے والا، نیک عمل کرنے والا۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کو اور زندگی کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ میرے اور آپ کے اعمال کا جائزہ لے سکیں، حالانکہ وہ خود وحدہ لا شریک ہے، اس کو کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ کائنات کے اندر کوئی ایسی شے نہیں کہ جو اس کے نظر سے دور ہو، ہر چیز اس کی نظر کے اندر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موت کے نظام کو پیدا فرما کر بڑے بڑے فرعونوں کے منہ توڑے ہیں۔ کوئی بادشاہ ہو، کوئی گدھا ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، کالا ہو یا گورا ہو، اجمی ہو یا عربی ہو، کوئی بھی ہو، ہر ذی روح انسان کو اللہ نے پیدا کیا تو پھر اس کو موت کا ذائقہ پلایا، چکھایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خالق بتانا چاہتا ہے کہ جب میں اللہ تمہیں زندگی دے سکتا ہوں تمہیں موت بھی دے سکتا ہوں۔ حضرت امام سودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں موت کیا ہے؟ بڑا پیارا جو فرمایا الموت کأس وکل الناس شارب، فرمایا ایک موت ایک پیالے کا نام ہے، وہ ایسا پیالہ ہے بھرا ہوا ہے وکل الناس شارب کہ ہر انسان نے اس پیالے کو پینا ہے۔ پھر پوچھا گیا موت کیا ہے؟ فرمایا الموت باب وکل الناس داخل، موت ایک دروازہ ہے وکل الناس داخل، یہ ایسا دروازہ ہے جس دروازے سے ہر انسان نے داخل ہونا ہے۔ علماء فرماتے ہیں موت ایسے ہے جیسے ایک قمیض ہوتی ہے، قمیض کا گلا ہوتا ہے، تو پھر فرمایا جس طرح قمیض کسی نہ کسی، ہر شخص نہیں بلکہ ہر شخص کے لیے لباس کا کام دیتی ہے، تو موت بھی اس لباس کی طرح ہے کہ جس لباس جو بدن کو ڈھانپتا ہے، فرمایا موت جو ہے انسان کے جسم کو ختم کر دینے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں وقائع الاخبار کے اندر ہے کہ صفحہ 4 پہ جب اللہ رب العالمین نے اس موت کو پیدا کیا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موت کو پھر ہزاروں پردوں کے اندر چھپایا، ہزاروں پردوں کے اندر چھپایا۔ جب ہزاروں پردوں کے اندر چھپانے کے بعد پھر بھی اس کی ہیبت، اس کا دبدبا، اس کا رعب جب فرشتوں نے دیکھا تو سارے کے سارے فرشتے اس کے ڈر کی وجہ سے زیر زمیں ہو گئے۔ کیا مطلب؟ مدہوش ہو گئے سارے کے سارے فرشتے اس موت کے ڈر سے۔ جب ہوش آیا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں بے نیاز اتنی بڑی چیز تو نے پیدا کر دی، کیا اس سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں۔ فرمایا کیا؟ فرمایا یہ میری مخلوق ہے، یہ مخلوق اتنی بڑی ہے تو میں خالق اس سے کہیں زیادہ بڑا ہوں، اس سے کہیں زیادہ بڑا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں موت عرض کرتی ہے اے اللہ مجھے اجازت دیں
میں زمین اور آسمان سے خطاب کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کرو خطاب۔ اب جب زمین و آسمان سے خطاب ہوا، اللہ اکبر، کیا موت نے اپنا تعارف پیش کروایا۔ اب کیسا تعارف تھا آپ سنیں گے۔ موت کہہ دیا انا الموت الذی افرق بین البنات والامہات، موت نے کہا میں وہ موت ہوں جو ماں اور بیٹی کو آپس سے جدا کر دیتی ہوں، یہ میرا تعارف ہے۔ کتنی بیٹیاں چلی گئیں، کتنی مائیں چلی گئیں، پھر موت نے اپنا تعارف پیش کرایا، انا الموت الذی افرق بین الاخ والاخوہ، فرمایا میں وہ موت ہوں جو بہن کو بھائی سے جدا کر دیتی ہوں اور بھائی کو بہن سے جدا کر دیتی ہوں۔ پھر موت نے ایک اور قدم اٹھایا، ایک اور جملہ فرمایا، فرمایا انا الموت الذی افرق بین کل حبیب، فرمایا دنیا کے اندر بڑے سے بڑے پیار کرنے والے، بڑے سے بڑے محبت کرنے والے آئیں گے، فرمایا میں وہ موت ہوں کبھی محبوب کو محب سے جدا کر دیتی ہوں اور کبھی محب کو محبوب سے جدا کر دیتی ہوں، کبھی عاشق کو معشوق سے جدا کر دیتی ہوں اور کبھی معشوق کو عاشق سے جدا کرتی ہوں۔ یہی میرا تعارف ہے، میں کسی کو ملنے نہیں دیتی، یہ میرا تعارف ہے۔ پھر فرمایا انا الموت الذی یفرق بین الزوج والزوجہ، موت نے کہا میں وہ موت ہوں جو میاں کو بیوی سے جدا کر دیتی ہوں اور بیوی کو میاں سے جدا کر دیتی ہوں، اور میں وہ موت ہوں جس کا ہر ذی روح نے ذائقہ چکھنا ہے اور بغیر ذائقے کے کسی انسان نے رہنا نہیں ہے۔ یہ موت کا تعارف اتنا بڑا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تخلیق فرمایا، تخلیق کرنے کے بعد پھر اس موت نے اپنا تعارف پیش کرایا، اتنا روب اور دبدبا تھا کہ آسمان کانپنے لگ گیا، زمین کانپنے لگ گئی، آسمان سے آنسو اترنے لگ گئے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی بے نیاز، اتنی سخت چیز ہے، اتنی روبدار چیز ہے، اتنی سلطنت اس کی، اتنا غرور و تکبر اس میں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہاں یہ تو میری ایک چھوٹی سی نعمت ہے۔ کیسے؟ فرمایا کافروں کے لیے سخت ہے اور جو مجھے مانیں کے لیے ان کے لیے تحفہ بھی ہوگی، ان کے لیے انعام بھی ہوگی۔ اس لیے میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں موت المؤمن، فرمایا تحفۃ المؤمن الموت، فرمایا مومن کا تحفہ ایک موت ہے۔ مومن کو جب موت آتی ہے نا تو فرمایا موت ایسے نہیں آتی، کیا ہوتا ہے؟ فرمایا مومن کے لیے موت ایک تحفے کا درجہ رکھتی ہے۔ جس طرح ایک دوست دوسرے دوست کو گفٹ اور تحفہ دیتا ہے تو آگے والا دوست خوش ہو جاتا ہے، بلا مثل و بلا تمثیل اللہ مومن بندے کو تحفہ دیتا ہے اور مومن اپنے موت کو گلے لگا کے خوش ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اسے خبر ہوتی ہے کہ یار یہ موت ہمیں جدا کرنے والی نہیں ہے بلکہ یار کو یار سے ملا دینے والی ہے، یار کو یار سے ملا دینے والی۔ اتنا روب اور دبدبا، انسان تو انسان، بڑے بڑے جانور بھی حیران ہو۔ نزہۃ المجالس کے اندر علامہ صفوری فرماتے ہیں صفحہ 53 پہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفر پہ جا رہے تھے، سفر پہ جاتے جاتے دیکھا ایک چرواہا اونٹوں کو چرا رہا ہے، ایک بڑا اونٹ، طاقتور اونٹ، مضبوط اونٹ دوسرے اونٹوں کے ساتھ مستی کر رہا ہے، کبھی گردن سے کاٹتا ہے، کبھی پشت سے کاٹتا ہے، کبھی کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دوسروں کو تنگ کر رہا ہے تو آپ تشریف لے گئے، اس کے کان میں کہا انک میتن، یہاں تو مستیاں کر رہا ہے، تجھے مرنا نہیں ہے، تجھے مرنا ہے، تو مردہ ہے، مرے گا تو۔ اللہ اکبر، بس یہ جملہ کہنا تھا، آپ نے جملہ کہا، چل پڑے۔ کچھ دنوں کے بعد تشریف لائے تو جگہ وہی، چرواہا وہی، لیکن اونٹ کو دیکھا تو وہ اونٹ پہلے طاقتور تھا، مضبوط تھا، آج اونٹ جو ہے وہ کیا ہو گیا؟ فرمایا کمزور ہو گیا، مستی ختم ہو گئی، کھانا پینا ختم ہو گیا، لاغر اور کمزور ہو گیا۔ آپ نے چرواہے سے فرمایا بھئی کیا بات ہے؟ میں کچھ دن پہلے یہاں سے گزرا تھا، یہ اونٹ اتنا مضبوط تھا،
اتنا طاقتور تھا اور مستی میں تھا، کھیل کود کر رہا تھا. اب اسے کیا ہوا؟ اس بزرگ نے کہا کہ کچھ عرصہ پہلے چرواہے نے کہا ایک بزرگ آئے تھے، اس نے اس کے کان میں کچھ کہا ہے، پتہ نہیں کون بزرگ تھے. اس دن سے لے کر آج ہفتہ ہو گیا ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہا ہے، اس کی مضبوطی ختم ہوتی جا رہی ہے، مرنے کے قریب ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اب بتاؤں کیا ہے؟ کہاں بتاؤ کیا ہے؟ فرمایا جا یہاں جو بزرگ آیا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا، میں تھا. کہا پھر اس کے کان میں کیا کہا؟ فرمایا جب میں گزرا تھا یہاں سے یہ مستیاں کر رہا تھا اور یہ لڑ رہا تھا، جب میں نے اسے دیکھا تو میں نے اس کے کان میں کہا مستیاں ختم کر دے، تو نے مرنا ہے. بس اس دن کا موت کا سنا ہے، نہ اب کھاتا ہے نہ پیتا ہے. خدا کے بندوں وہ جانور ہو کر اتنا موت سے ڈرے، میں بندہ ہو کر کیوں نہ ڈروں؟ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ہمارا ایسی شے ہے موت، ہمارے پلے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرماتے، ایک شخص آ گیا، کہتا ہے حضور نصیحت تو کریں. پر میں بیٹا عمل کرے گا؟ جی حضور عمل کروں گا. اب دل پہ والی بات، دل والی بات، دل پہ چوٹ لگانے والی بات ہے. بیٹا عمل کرو گے؟ جی کروں گا. فرمایا بیٹا جب قبر میں جانا منکر نکیر آئیں گے؟ جی آئیں گے. نکیرین سوال کریں گے؟ جی کریں گے. فرشتے سوال کریں گے؟ جی کریں گے. حضور اس کا کیا تعلق ہے نصیحت سے؟ فرمایا سن تو لینا. حضور کیا کروں؟ فرمایا جب نکیرین سوال کرنے والے منکر نکیر تیرے پاس آ جائے نا تو ایک کام کرنا. کہا کیا؟ فرمایا ان کو مار مار کے اپنی قبر سے بھگا دینا. کہنے لگا بابا جی خیر ہے، میں کہاں منکر نکیر کہاں، وہ سوال کریں گے، مجھے اپنا ہوش ہی نہیں ہوگا، انہیں ماروں گا کہاں سے، انہیں بھگاؤں گا کہاں سے. حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا کریمانہ جملہ فرمایا، کیونکہ اللہ والے جو ہوتے ہیں ایک جملے کے اندر ساری حقیقت کو سمیٹ کے اگلے کے دل میں ڈال دیتے ہیں. یہی وجہ ہے ولی کی ایک بات ہی بڑے بڑے لوگوں کو، بڑے بڑے بدماشوں کو اور بڑے بڑے جناب تمن خانوں کو ایک جملے کے اندر سیٹ کر دیتے ہیں. حضرت ابراہیم بن ادھم نے فرمایا جب تم منکر نکیر کو بھگا نہیں سکتا، جب تو سوالات کرنے والے کو مار نہیں سکتا تو ایک کام کر لے. کہا کیا؟ فرمایا جب وہ تو ان کو اپنے گھر سے بھگا نہیں سکتا تو ایک کام کر، اس قبر میں جانا ہے تو اس کی اس دنیا کے اندر تیاری کر لے تاکہ سوالوں کے جواب تجھے آ جائیں. آپ بیٹھے تھے، ایک اور شخص آ گیا، کہنے لگا حضور نصیحت تو کریں. پہلے درویشوں کے پاس لوگ جاتے تھے، اللہ والوں کے پاس لوگ جاتے تھے اور کہتے تھے حضور نصیحت کریں. اللہ والوں کی باتوں میں بڑا لطف ہوتا ہے، بڑے قیمتی موتی ہوتے ہیں، حضور نصیحت کریں. میرے دوستو سنو، کمال کی بات ہے. حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے حضور مجھے نصیحت کریں. ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹا عمل کرے گا؟ جی عمل کروں گا. فرمایا سن پھر. کہا کیا؟ فرمایا قیامت کے دن جب تیرا حساب و کتاب ہوگا تو خدا نہ خواستہ اگر تجھے اللہ فرمائے کہ تیرے حق میں جہنم ہے تو جب تجھے اللہ جہنم میں بھیجے نا تو کیا کرنا؟ اکڑ کے کھڑا ہو جانا، کہنا اللہ میں جاتا نہیں، اکڑ جانا. ابراہیم بن ادھم سے ہاتھ جوڑ کہتا بابا جی یہ کیا، اللہ کی بات اکڑوں گا، اللہ کی بارگاہ میں یہ کروں گا؟ میری تو جرت نہیں ہے کہ وہاں یا ينفع مال ولا بنون، وہاں تو مال بھی کام نہیں آئیں گے، وہاں تو بچے کام نہیں آئیں گے، وہاں کوئی سفارش چلے گی، وہاں جج کوئی اور نہیں ہوگا، دنیا والا جو چند پیسے دے دے ختم کر دے، وکیل دنیا کا نہیں ہوگا. فرمایا جھوٹے کو سچا، سچے کو جھوٹا کرنے والا. فرمایا وہاں مولوی مفتی نہیں ہوں گے جو تجھے یہاں سے وہاں سے اوپر نیچے فتوے دے گے، تجھے چھڑا دیں گے. فرمایا اللہ کی بارگاہ ہے واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. اللہ فرماتا ہے قیامت کا دن ہے، جزا کا دن ہے، یہاں تیرے پیسے کام نہیں آئیں گے، یہاں عدل و انصاف ہوگا. کہنے لگا حضور بابا جی یہ کیا ہے؟ اللہ کے سامنے کٹ جاؤں؟ میں تو نہیں اکڑوں گا.
حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر چوٹ لگائی، کمال کی چوٹ لگائی. فرمایا بیٹا جب اللہ کے سامنے تو اکڑ نہیں سکتا تو اللہ کے سامنے جانے کی تیاری تو کر سکتا ہے نا، اس کی بارگاہ میں پہنچنے کی تیاری تو کر سکتا ہے نا، تیاری تو کر. ہماری تیاری نہیں ہے. میرے کریم فرماتے ہیں، فرمایا موتو قبل ان تموتو، فرمایا مرنے سے پہلے مر جاؤ. کیا مطلب؟ فرمایا ایک ہے موت، سانس کا ختم ہو جانا، جسم سے روح کا نکل جانا، اس سے پہلے بھی ایک موت ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا موت ابھی آئی نہیں، سانسیں چل رہی ہیں. وہ کام کرو جو جب تمہارے پاس موت کا فرشتہ آئے تو تمہیں ڈرائے نہیں، بلکہ کہ اللہ ایسے بندوں کی روحوں کو قبض کرنے کے لیے مجھے بھیجا کر. کیوں؟ فرمایا اس بندے کی روح قبض کرنے سے میرے دل کو شادمانی حاصل ہوتی ہے. مرنا تو ہے، جیسے بھی مرو مرنا ہے، لیکن کسی ڈھنگ سے تو مرو نا. مرنے کے بعد کوئی دنیا یہ تو نہ کہ یار مر گیا ختم ہو گیا، نہیں، اس ڈھنگ سے جیو اور اس ڈھنگ سے مرو. مرنے کے بعد چار افراد کہیں تو صحیح نا، یار بندہ تھا اچھا تھا مر گیا بڑا افسوس ہو رہا ہے. یہ نہیں کہ بندہ مرے اور چار بندے ہوٹل پہ بیٹھ کے اور دفتر میں بیٹھ کے کہیں یار جان چھوٹ گئی بڑا ظالم تھا بڑا فلاں تھا بڑا فاسق تھا. نہیں، اس طرح نیکیاں کر کے جاؤ، دنیا تمہیں یاد رکھے. نیکیاں یہ کریں قبر میں ثواب تجھے پہنچتا چلا جائے. اس طرح زندگی گزارو. افغانستان کے ایک بادشاہ ہے جس کا نام ہے محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور یہ چھوٹا موٹا بادشاہ نہیں ہے، بہت بڑا بادشاہ تھا. انصاف پرست، عادل، حاکم حکمران تھا. کتنا عادل تھا، بڑی مثالیں ہیں. روزانہ حضور کی بارگاہ میں کئی ہزار مرتبہ درود پیش کرتا تھا. تہجد قضا نہیں ہوتی تھی. اورنگزیب عالمگیر بادشاہ جب جامع مسجد دہلی کی بنیاد رکھی گئی نا، اخبار الاخیار کے اندر علامہ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بادشاہ تھا وقت کا، دہلی جامع مسجد کی بنیاد رکھنے والی ہے. اعلان ہوا کہ آج اس کی پہلی اینٹ وہ بندہ رکھے جس کی زندگی بھر تہجد قضا نہ ہوئی ہو، تہجد قضا نہ ہوئی ہو. بڑے بڑے مولوی ہٹ گئے پیچھے، بڑے بڑے مفتی پیچھے ہٹ گئے، بڑے بڑے قاضی پیچھے ہٹ گئے. فرمایا خدا کی قسم وقت کا بادشاہ، آنکھوں میں آنسو ہیں، چہرے پہ کپڑا ڈال کے روتا روتا آ گیا. کہنے لگا اللہ تو بے نیاز ہے، کیا کروں آج مجبوری ہے، تیرا گھر بنوانا تھا ورنہ دنیا پہ یہ میرا راز فاش نہ ہوتا. کہا کیوں؟ فرمایا جب سے ہوش سنبھالا ہے سفید داڑھی آ گئی ہے، آج تک کا تہجد قضا ہی نہیں ہوئی ہے. یہ حکمران تھے ہمارے بھائی، حکمران تھے ہمارے. اینٹ رکھی محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ، روزانہ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام، اور دل میں کیا خواہش ہے، حضور پر درود پڑھوں گا، کملی والا کرم فرمائے گا، رات کو خواب میں تشریف لے آئے گا. محمود غزنوی کا طریقہ کار تھا، ہر ہفتے دعوت کرتے تھے، ہر ہفتے مردوں کی پھر عورتوں کی الگ الگ، پھر بوڑھوں کی پھر اندھوں کی جناب، پھر لنگڑوں کی، پھر جناب اس طرح ترتیب بنائی ہوئی تھی. ایک شخص بہروپیہ مردوں میں آیا، مرد تھا، خیرات لی چلا گیا. اگلا دن تھا، اگلا ہفتہ تھا عورتوں کا. اب تھا مرد، عورت کی شکل اختیار کی، اس طرح چال ڈال، کپڑے وہی، اوپر حجاب پہنا آ گیا. خدا کی قسم کیا ان لوگوں کا نظر تھی جب وہ بہروپیہ تھا مرد، کپڑے عورتوں والے، شکل اور صورت عورتوں والی بنائی ہوئی. جب سامنے آیا نا محمود غزنوی نے ہاتھ رکھا، کہا بیٹا چلا جا، تو عورت نہیں مرد ہے، میں نے دیکھ لیا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہا بیٹا چلا جا، تو مرد نہیں ہے، تو عورت نہیں ہے، مرد ہے. چلا گیا، ناکام ہو گیا. اگلا ہفتہ لنگڑوں کا تھا، اب ٹھیک تھا، لنگڑا بنا. لنگڑاتے ہوئے آیا محمود غزنوی کی بارگاہ میں، آپ نے چہرہ دیکھا، اس کے چلنے کا انداز دیکھا، پھر سر پہ ہاتھ رکھا، کہا بیٹا اللہ نے تجھے تندرست پیدا کیا ہے اور تو تندرست ہے، یہاں بناوٹی لنگڑا نہ بن، جا چلا جا، خیرات نہیں ملے گی. 2 دفعہ ناکام، تیسری مرتبہ اندھا بن کے آ گیا. جب اندھا بن کے آیا نا جی، وہی اسٹائل، وہی گفتگو، وہی طریقہ.
ایسا بیروپیہ تھا، اندھا بن کے آ گیا۔ محمود غزنوی رحمت اللہ نے پھر ہاتھ پہ سر رکھا، کہا بیٹا تو اندھا نہیں ہے، اللہ نے تجھے آنکھوں کا نور دیا ہے، ایسا اندھا نہ بن، تجھے خیرات نہیں ملے گی، جا چلا جا۔ محمود غزنوی رحمت اللہ کے قریب ایک شخص کھڑا تھا، کہا 3 دفعہ آیا، آپ نے پہچان لیا، عورت بن کے آیا پہچان لیا، منہ چھپا کے آیا پہچان لیا، چال بدل کے آیا پہچان لیا، آنکھیں بند کر کے آیا پہچان لیا۔ کہا کیا ہے؟ فرمایا میرا کوئی کمال نہیں ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، اللہ کا جو مومن ہوتا ہے خود نہیں دیکھتا، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، خدا کے نور سے دیکھتا ہے۔ چلا گیا، کہنے لگا بابا جی میں نے لینی ہے خیرات آپ سے، اور اسی طرح لینی ہے۔ دوسرے بندے کو پکڑا، جنگل میں پہنچ گیا، کہا بادشاہ کا قافلہ آئے گا، قافلہ بادشاہ کا آئے گا، تو میرے اوپر چادر ڈالنا اور رونا شروع کر دینا، کہنا میرا بھائی تھا، راستے میں ہم آئے تھے، یہ بیچارہ مر گیا ہے، اب جانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، خرچ اخراج کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور اس کو لے کے جانے کے لیے آدمی نہیں ہے، میں کنگال ہوں، جیب میں ٹکا نہیں ہے، بادشاہ کو ترس آئے گا، 4 پیسے دے گا، تو مجھے لے کے چل جانا، جب بادشاہ چلا جائے گا آدھے پیسے تیرے آدھے پیسے میرے۔ دونوں بھائی بیٹھ گئے، دونوں یار بیٹھ گئے، بادشاہ سلامت آیا، اوپر جناب والا چادر ڈالی، اوپر اونچی اونچی آواز سے رونے لگا، کہا میرا بھائی تھا، مر گیا، راستے میں مر گیا، میرے پاس ہے نہیں، بادشاہ سلامت کیا کروں؟ بادشاہ نے تھیلی نکالی، اس کو دی، کہا یہ لے، اس کو لے جا، اس کا کفن دفن کا اہتمام بھی کر، سارا انتظام کر، اللہ پاک خیر فرمائے گا، موت آنے والی شے ہے، یہ کہیں بھی آ سکتی ہے، سفر میں، حضر میں۔ جب بادشاہ سلامت محمود غزنوی نے 4 قدم اٹھائے نا، وہ تھا تو بے روپیہ، چادر ہٹا کے کہتے بادشاہ جی میں وہی ہوں جس کو 4 مرتبہ خیرات دینے سے دھتکارا تھا، ہٹایا تھا، کھڑا ہو گیا۔ محمود غزنوی رحمت اللہ نے شکل کو دیکھا اور مسکرا پڑے، کہا میں کہتا ہوں خیرات لے لی، میں جیت گیا۔ کہا جیتا نہیں تو ہار گیا۔ کہا کیا؟ فرمایا تجھے خیرات ملی ہے، ایک بات تو سمجھ آئی۔ کہا کیا؟ فرمایا پہلے مرا ہے تو تمہیں خیرات ملی ہے نا۔ وہ بے نیاز ہے، وعدہ ہو، اپنے آپ کو مارا ہے تو خیرات ملی ہے نا جی، اپنے آپ کو نہ مارتا تجھے کہاں سے ملتا؟ اللہ بے نیاز ہے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو۔ ایک کتاب ہے پسرک، امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی، فارسی زبان میں، اب اس کا ترجمہ ہو چکا ہے ایو الولد کے نام سے عربی زبان میں۔ اس میں لکھا ہے کہ ایک کافر تھا، ایک کافر 80 سال بت کی پوجا کرتا رہا، 80 سال بت کی پوجا۔ اللہ رب العالمین بے نیاز ہے، اس کی بیوی بیمار ہو گئی۔ جب بیوی بیمار ہوئی نا جی، تو کئی دن کئی راتیں بت کے سامنے کہتا میرے خدا، میرے بت جی، میں آپ کا بندہ، میری بیوی کو ٹھیک کر دو، میری بیوی کو تندرست کر دو، اسے صحت دے دو، روزانہ یہی کام۔ لیکن ہوتا کچھ تو کچھ کر سکتا، بت نہیں پتا کیا کرنا ہے۔ روتے روتے ہماری یہ عادت ہے، جب تک ہمیں چوٹ نہ لگے ہمیں سمجھ نہیں آتی، جب تک کوئی ٹھوکر نہ لگے ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہمارا بنا کیا ہے۔ روتے روتے ذہن میں خیال آیا یار میرا خدا تو سنتا نہیں، چلو ادھار ہی صحیح اپنے مسلمانوں کا خدا ہے اس کے پاس جاتا ہوں، اسے کہتا ہوں یار اے مسلمانوں کے خدا، میرا خدا نہیں سن رہا، تو سن لینا، تو سن لینا۔ آیا مسجد میں، امام صاحب کہا حضور میں نے مسلمان کے خدا سے بات کرنی ہے، وہ کہاں رہتا ہے، وہ کدھر رہتا ہے، کیا کرتا ہے؟ عالم دین نے فرمایا بیٹا کافر ہو، بت پرست ہو؟ کہا ہاں۔ کہا ہمارا خدا کوئی مٹی کا مجسمہ نہیں، ہمارا خدا لکڑیوں سے بنا ہوا نہیں، ہمارا خدا بتوں کا جو تمہارا تراشا ہوا نہیں، جو پتھروں کا تراشا ہوا ہو، ہیرے جواہرات لگے ہوئے، ہمارا خدا کوئی ایسا نہیں جو ایک جگہ پہ ہو دوسری جگہ پہ نہ ہو۔ فرمایا ہمارا خدا کہاں ہے؟ فرمایا للہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ فرمایا مشرق سے آگے چلے جاؤ خدا ہے، مغرب سے آگے چلے جاؤ خدا ہے، فرمایا جہاں تک جاؤ گے ہمارا خدا وہیں تک موجود ہے، ہمارا خدا موجود ہے۔ کہا میں نے تمہارے خدا سے بات کرنی ہے، کوئی طریقہ بتاؤ۔ کہا ہمارا طریقہ تو یہ کہ پہلے کلمہ پڑھنا پڑتا ہے، چلو کچھ دنوں کے لیے کچھ لمحے کے لیے میں کلمہ پڑھتا ہوں، تمہارے خدا سے بات کرتا ہوں، تمہارے خدا سے بات کرتا ہوں۔ کافر تھا نا، بت پرست تھا نا، دشمن تھا نا۔ کہنے لگا جی ٹھیک ہے، مسلمانوں کے عالم میں کیا کرنا ہے؟ کپڑا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھ لیا۔ کہا میں نے خدا سے بات کریں، کہا وہاں چلے جاؤ مسجد میں، یہاں بیٹھ کے مانگو وہاں بیٹھ کے مانگو، تمہاری مرضی ہے۔ اب وہاں گیا، اب دعا مانگ رہے، کہتے اے مسلمانوں کے خدا،
اے مسلمانوں کے خدا، اے مسلمانوں کے خدا میری بیوی بیمار ہے، اے مسلمانوں کے خدا میری بیوی بیمار ہے، اگر تو اسے شفا دے سکتا ہے تو دے دے، بس یہ جملہ کہنا تھا۔ اللہ نے فرمایا جبریل جی مالک جلدی کر، اس کی بیوی کو صحت دے، اسے شفا دے۔ اللہ 80 سال تیری گستاخی کرتا رہا ہے، اللہ 80 سال تیری نافرمانی کرتا رہا ہے، تھوڑا انتظار تو کر، تھوڑی تکلیف تو دے، تھوڑا اور زور تو ڈال۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جبریل جلدی کر، اسے صحت دے۔ مالک کیوں؟ فرمایا 80 سال یہ میرے در سے دور بھاگتا رہا ہے، آج کسی نہ کسی بہانے آیا ہے، اگر آج شفا نہ دی تو اس کے خدا، جھوٹے خدا اور سچے خدا میں فرق کیا ہوگا؟ وہ خدا ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہ چاہے تو ایک لمحے کے اندر بڑے بڑے بڑوں کو سدھار کر دیتا ہے، وہ چاہے تو بڑے بڑے کافروں کو ایک لمحے کے اندر انسان بنا دیتا ہے۔ خدا کی قسم یہ دنیا فانی ہے، یہ موت حقیقت ہے۔ بڑے بڑے شہنشاہ 80 سال 200 سال 400 سال 800 سال گزار کے چلے گئے، یہاں کسی نے نہیں رہنا۔ خدا کی قسم اس لیے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ رو رو کے ہمیں سمجھا رہے ہیں لوگوں کچھ ہوش کرو، آگے والی زندگی کا خیال کرو۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کمال کا فرماتے ہیں، میرا دل کرتا ہے آپ کو سنا دوں، کہہ دے سبحان اللہ اونچی آواز سے۔ میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ عارف گھڑی رحمت اللہ علیہ فرمایا دنیا تے لکھ او سنگتا ہویاں آخر وچھا او پئیاں او جنات باز ایک پل نہیں رہندا اتے او شکلاں وی بھول گئیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہمارے دادے ہمارے پردادے ہمارے لکڑ دادے چلے گئے اس دنیا سے، ہمارے دوست چلے گئے 40 سال پہلے، ہمارے جناب والا وہم و گمان کے اندر ان کی شکلیں نہیں، ان کی صورتیں نہیں، ان کی جناب والا آنکھیں نہیں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک بڑا بے نیاز ہے۔ میاں صاحب فرما جدو یار چلے جان شکلاں بھول جاندیاں لے، وہڑے بھول جاندے لے، فرمایا سب تو پہلی کم ہے اس رب العالمین دی بارگاہ دے اندر جھک جاؤ، اس زندگی نو میں گزارو، اے مسافر خانہ ہے، اصل زندگی یہ زندگی نہیں، حشر دی زندگی ہے۔ فرمایا تو بیلی تے سب جگ بیلی تے ان بیلی وی او بیلی، تو بیلی تے سب جگ بیلی ان بیلی وی او بیلی او سجڑا باجی محمد بخشا اتے سننی پئی یہ حویلی۔ محبت سے کہہ دینا سبحان اللہ اونچی آواز۔ یہ جو بیان کر رہے ہیں حدیثوں کا خلاصہ بولیں سبحان اللہ۔ یہ جو بیان کر رہا ہوں جناب والا کہ جیون جیون جھوٹا لارا، جیون جیون جھوٹا لارا تے موت کھڑی سریو تے لکھ کروڑ تیرے تھی سونے خاک اندر رل سوتے۔ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ، بڑے پیار سے کہہ دیں سبحان اللہ اونچی آواز سے۔ اب بڑے کمال کا شعر حضرت المرتضی شیر خدا فرماتے ہیں لوگو اللہ رب العالمین تمہیں 30 دن دوبارہ نہیں دے گا۔ فرمایا کیا؟ فرمایا اللہ رب العالمین حسن ایک مرتبہ دیتا ہے دوبارہ نہیں دیتا، اللہ جوانی ایک مرتبہ دیتا ہے دوبارہ نہیں دیتا، اللہ والدین ماں باپ ایک مرتبہ دیتا ہے دوبارہ نہیں دیتا۔ بولے سبحان اللہ۔ میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسی بات کا ترجمہ کرتے فرماتے ہیں، فرمایا صدا نہ باغیں بلبل بولے، صدا نہ باغ بہار، صدا نہ باغیں بلبل بولے، صدا نہ باغ بہار، صدا نما پہ حسن
حسن جوانی صدا نہ صحبت یارا۔ دوستو یہ زندگی چند دن کی زندگی ہے، اس زندگی کو اس طریقے سے گزاریں آگے والی زندگی ہمارے لیے بخشش کا سما ہو جائے، آخرت کا اچھا نظام ہو جائے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔